له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحدا بلا بلد أحدا بلا زمان أحدا بلا مكان أحدا بلا نسب أحدا بلا ولد أحدا بلا والد لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد خطيب الأنبياء محمد إمام الأنبياء محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم عزیزان محترم قابل عزت تقریب اسٹیج پر تشریف فرما علماء دین مدین معززین علاقہ مدعوین شہر اصحاب رسول و اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے بزرگوں عزیزوں نوجوان دوستوں اور ساتھیوں آج 10 محرم الحرام ہے ذکر حسین کے عنوان سے معنون اس تاریخ ساز کانفرنس میں پہلی مرتبہ آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے جن دوستوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا جنہوں نے تعاون کیا جنہوں نے محنت کی اللہ دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ محترم جناب بشیر مرحوم اور سیف اللہ مرحوم اور دیگر مرحومین کے لیے اس اجتماع کو اس کانفرنس کو ذریعہ نجات بنائے اور اس کے واسطے سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عزیزان محترم صبح سے آپ بیٹھیں علماء کرام اپنے اپنے انداز میں علمی تحقیقی گفتگو فرما چکے ہیں۔ گرمی کا بھی بڑا زور ہے، اس لیے میں چاہوں گا اپنی گفتگو کا آغاز کروں
اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ کا زیادہ ٹائم لیے بغیر اپنے انداز میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ذکر حسین کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے دوستوں سے پوچھا عنوان کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا شہادت پہ بھی بات کرنی ہے، حسین کی فضیلت پہ بھی بات کرنی ہے، شہداء کا بھی تذکرہ بیان کرنا ہے، فاروق اعظم کی عظمت کو بھی بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا اتنے سارے عنوانات ایک گھنٹے میں بیان کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو بغیر تمہید کے عرض کرتے ہیں۔ عنوان ہے ذکر حسین۔ حضرت حسین مظلوم بھی ہے، حضرت حسین مظلوم بھی ہے، حضرت حسین صرف مظلوم نہیں عظیم بھی ہے۔ کسی نے کہا یہ مظلوم کیوں ہے؟ کربلا میں کٹا اس لیے مظلوم ہے، شہید کیا گیا اس لیے مظلوم ہے، بچے چھین لیے گئے اس لیے مظلوم ہے، بلا کر بے وفائی کی گئی اس لیے مظلوم ہے۔ حسین مظلوم کیوں ہے؟ میں نے کہا نہیں، شہادت تو عظمت ہے، شہادت تو رفعت ہے، شہادت تو شان ہے، شہادت تو انعام ہے۔ میرا حسین شہید ہے، شہادت کی وجہ سے مظلوم نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں جو بدر میں کٹے وہ بھی مظلوم ہے، جو احد میں کٹے وہ بھی مظلوم ہے، جو خندق میں کٹے وہ بھی مظلوم ہے، جو خیبر میں کٹے وہ بھی مظلوم ہے، جو کربلا میں کٹے وہ بھی مظلوم ہے، دشت لیلہ میں کٹے وہ بھی مظلوم ہے، جو جنگ میں کٹا حق نواز بھی مظلوم ہے، عیسار بھی مظلوم ہے، فاروق بھی مظلوم ہے، حیدری بھی مظلوم ہے۔ لیکن میں نے حسین کو مظلوم اس لیے نہیں کہا کہ وہ بچوں سمیت کٹ گیا ہے، میں نے مظلوم اس لیے کہا 1400 سالوں سے حضرت حسین کے کردار کو بیان نہیں کیا جاتا۔ دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، حضرت حسین کے بچپن کا تذکرہ نہیں، جوانی کا تذکرہ نہیں، عبادت کا تذکرہ نہیں، اطاعت کا تذکرہ نہیں، فاروق اعظم سے تعلق کا تذکرہ نہیں، حضرت حسین کے صدیق اکبر سے تعلق کا تذکرہ نہیں، حضرت حسین کا عثمان کے در پہ پہراداری کا تذکرہ نہیں، حضرت حسین کا حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا تذکرہ نہیں۔ مظلوم اس لیے کہا 1400 سالوں سے حضرت حسین کے کردار پہ پردہ ڈالا گیا، سیرت پہ پردہ ڈالا گیا، حسن پہ پردہ ڈالا گیا، جمال پہ پردہ ڈالا گیا، عبادت پہ پردہ ڈالا گیا، اطاعت پہ پردہ ڈالا گیا۔ حضرت حسین کے 60 سالہ زندگی کو بیان نہیں کیا جاتا، صرف 3 دنوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مظلوم اس لیے ہے، میرے حسین کے بچپن کا تذکرہ کیوں نہیں؟ میرے حسین کے جوانی کا تذکرہ کیوں نہیں؟ میرے حسین کی عبادت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ میرے حسین کی داڑھی کا تذکرہ کیوں نہیں؟ میرا حسین حافظ قرآن تھا، تذکرہ کیوں نہیں؟ میرا حسین شہید تھا، شہید کا شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ میرا حسین ابو بکر کا مرید تھا، تذکرہ کیوں نہیں؟ میرا حسین عمر کا مرید تھا، تذکرہ کیوں نہیں؟ عثمان کا مرید تھا، تذکرہ کیوں نہیں؟ علی کا مرید تھا، تذکرہ کیوں نہیں؟ میرا حسین حضرت معاویہ کا مرید تھا، تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے حسین کو مظلوم اس لیے کہا 60 سالوں کو چھپایا گیا، 3 دنوں کو بیان کیا گیا۔ خطیب ہو تب، دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، جب ذکر حسین کرتا ہے تو آغاز کرتا ہے کہ حسین مدینے سے چلے کربلا پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد ایک راوی نظر آتا ہے، مدینے سے چلا کربلا پہنچا، کربلا پہنچنے کے بعد خطیب صاحب کو راوی ملتا ہے، دیوبندی کو راوی ملتا ہے، بریلوی کو راوی ملتا ہے، اہل حدیث کو
راوی ملتا ہے، یہ راوی کون ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ موحد ہے یا مشرک ہے؟ یہ کسی کو پتا نہیں کہ یہ راوی کون ہے۔ پھر خطیب راوی سے ملاقات کرتا ہے، یہ راوی اتنا بے ایمان اور جھوٹا ہے۔ پھر یہ راوی کربلا کے میدان میں بیٹھتا ہے، پھر آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے، کوئی اور نہیں دیکھتا، یہ راوی دیکھتا ہے۔ پتھر بولتے ہیں، کوئی اور نہیں سنتا، یہ راوی سنتا ہے۔ اور یہ ایسا بے ایمان راوی ہے، یہ لشکر یزید کے ایک ایک فرد کو جانتا ہے، لشکر حسین کے ایک ایک فرد کو جانتا ہے، باپ کو بھی جانتا ہے، قوم کو بھی جانتا ہے۔ پھر یہ قلم کاغذ لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایسا بے ایمان ہے جو خواتین پردے میں ہیں، یہ ان کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم روایتی گفتگو تو کرتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو رلائے، ہم روئے اور چلے جائیں۔ ہم ہنسنے والے لوگ ہیں، ہم تو کٹ کر بھی ہنسا کرتے ہیں۔ ہمیں رونا نہیں آتا، رلانا بولو بولو بولو۔ آپ بات کو سمجھے۔ یہ راوی نے کہا، یہ راوی تیرا باپ تھا کون؟ یہ کربلا میں بیٹھا ہے، یہ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ پہلا تیر کون چلایا، یہ تیر کس کو لگا، جس کو لگا اس نے کیا کہا، پھر یہ کیسے گرا، گر کر کیا کہا، جنازہ کس نے اٹھایا۔ یہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ اگر یہاں یہ وہاں تھا تو حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ راوی کربلا میں تھا، بے ایمان ایک ایک بات کو نوٹ کرتا رہا، بچے روتے رہے یہ دیکھتا رہا، تیر چلتے رہے یہ دیکھتا رہا، تلواریں چلتی رہی یہ دیکھتا رہا، بچے چلاتے رہے یہ دیکھتا رہا، عورتیں روتی رہی یہ دیکھتا رہا۔ ارے بے ایمان تو اگر تھا تو حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے؟ اگر یہ حسینی تھا تو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حسینی نہیں تھا، یزیدی تھا، تو اس کی بات کو مانتے کیوں؟ حسینی تھا، ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یزیدی تھا، اس کی بات کا پھر میں کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ لیکن 1400 سالوں سے عوام بھی کربلا میں ہے، خطیب بھی کربلا میں۔ نہ خطیب باہر نکلتا ہے، نہ عوام کو باہر نکلنے دیتا ہے۔ مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے، ان کے پاس کردار حسین نہیں، اس لیے تو کربلا میں 1400 سالوں سے محصور نظر آتے۔ دیوبندی تجھے کیا ہوا، بریلوی تجھے کیا ہوا، اہل حدیث تجھے کیا ہوا، ان کے پاس کردار نہیں ہے۔ حسین شہید ہے، شہادت کا کردار ہمارے پاس ہے۔ حسین حافظ القرآن ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ حسین صحابہ کا ماننے والا ہے، صحابہ ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے کربلا میں بند اس لیے کیا، ان کے پاس کردار نہیں ہے، ہمارے پاس حسین کا کردار ہے۔ حضرت حسین شہید ہے، بدر کے شہید میرے پاس، احد کے شہید میرے پاس، خندق کے شہید میرے پاس، خیبر کے شہید میرے پاس، کربلا کے شہید میرے پاس، دشت لیلہ کے شہید میرے پاس، افغانستان کے شہید میرے پاس، کشمیر کے شہید میرے پاس، جنگ کے شہید میرے پاس، لیا کے شہید میرے پاس، کراچی کے شہید میرے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو حسین کا کردار ہے، کیوں کردار بیان نہیں کرتے ہو؟ حسین کی سیرت کا آغاز کربلا سے نہیں ہوتا، حسین کی سیرت کا آغاز سن 4 ہجری سے ہوتا ہے، سن 60 سے نہیں ہوتا، سن 61 سے نہیں ہوتا، جہاں سے تو بیان کرتا ہے۔ حسین کی سیرت کا آغاز سن 4 ہجری سے ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرنا ہے
عظمت کو بیان کرنا ہے، پھر وہاں سے کر۔ پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے فاطمہ الزہرا سے شادی کی اور حضرت علی کو فاطمہ الزہرا سے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا مشورہ ابو بکر و عمر نے دیا۔ یہاں سے بات کا آغاز کر، کربلا سے نہیں۔ یہ کردار حسین ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر آئے، آنے کے بعد انہوں نے حضرت علی سے کہا، علی میرے بھائی، رحمت عالم کی بیٹی فاطمہ جمع ہو چکی ہے، آپ دیندار ہیں، تابعدار ہیں، خدمتگار ہیں، آپ وہی ہیں، آپ کو پالا نبی نے، کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے، اٹھایا نبی نے، جھکایا نبی نے، چلایا نبی نے، ہجرت کی رات بستر پہ سلایا نبی نے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا ہجرت کی رات بستر نبی علی کو ملا، میں نے کہا علی میرا پیر ہے، علی میرا پیر ہے، علی میرا پیر ہے۔ کہنے لگا ہجرت کی رات بستر نبی علی کو ملا، میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا علی کو خلیفہ بلا فصل اور اول ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بستر نبی علی کو ملا، چادر نبی علی کو ملا۔ میں نے کہا یہ علی کی بڑی عظمت ہے، یہاں علی کو بستر نبی ملا۔ ہجرت کی رات غار میں دیکھ صدیق کو بستر والا نبی ملا ہے۔ کیا تجھے بستر میں اور بستر والے میں صاف فرق نظر نہیں آتا؟ ارے بستر کو عظمت ملی ہے بستر والے کی وجہ سے۔ جی ہاں، کہنے لگا یہاں بستر ملا، وہاں بستر والا ملا۔ کہنے لگا علی گھر میں ہے، میں نے کہا بڑی عظمت ہے، لیکن آج اس گھر میں نبی نہیں ہے۔ وہاں دیکھ صدیق غار میں صدیق کے ساتھ نبی ہے۔ گھر کو عظمت ملی نبی کی وجہ سے، آج نبی صدیق کے ساتھ ہے۔ کہنے لگا حضرت علی کو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا حضور کی امانتیں، مشرکین کی امانتیں علی کے پاس ہیں۔ میں نے کہا بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ کی امانت میرے نبی تو صدیق کے پاس ہیں۔ کہنے لگا علی داماد نبی ہے، میں نے کہا بڑی عظمت ہے، لیکن صدیق سسر نبی ہے۔ کیا تجھے داماد میں اور سسر میں فرق نظر نہیں آتا؟ داماد بیٹے کی جگہ، سسر باپ کی جگہ۔ کیا تجھے بستر والے میں فرق نظر نہیں آتا؟ جی ہاں، کیا تجھے بستر والے میں فرق نظر نہیں آتا؟ غار میں اور گھر میں فرق نظر نہیں آتا؟ بیٹا اور باپ میں فرق نظر نہیں آتا؟ کہنے لگا علی کو کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے، اٹھایا نبی نے، چلایا نبی نے، سلایا نبی نے۔ میں نے کہا بڑی عظمت ہے۔ علی پوری زندگی نبی کے گھر کھاتے رہے، صدیق اکبر پوری زندگی کھلاتے رہے۔ میں نے کہا کھانے والا بھی عظیم ہے، کھلانے والا بھی عظیم ہے۔ اگر حسین کی سیرت کا آغاز کرنا ہے تو وہاں سے کر۔ صدیق آتے ہیں، فاروق آتے ہیں، علی کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کہتے ہیں علی میرے بھائی آپ رشتہ مانگو۔ علی کہتے ہیں جب مجھے ابو بکر و عمر نے کہا رشتہ مانگو، میں نبی کے پاس گیا۔ حضرت ابو بکر و عمر باہر میرے انتظار میں تھے، میں نے رشتہ مانگا، نبی نے رشتہ دے دیا۔ کہا میں جب باہر نکلا سب سے پہلے یہ خوشخبری علی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر کو سنائی، عمر کو سنائی، سب سے پہلے شادی کی مجھے مبارکباد ابو بکر نے دی ہے، عمر نے دی۔ سیرت کا آغاز کرنا ہے حسین کا تو کربلا سے نہیں، یہاں سے کر۔ شادی پہلے ہوتی ہے، ولادت بعد میں ہوتی ہے۔ زور سے ارے کربلا تو بعد میں، ولادت پہلے ہے۔ ولادت سے پہلے علی کی شادی ہے تو حسین کی سیرت کا آغاز کرنا ہے تو وہاں سے کر۔ پھر کیا ہوا؟ علی کہتے ہیں کہ بات طے ہو گئی، آقا نے رشتہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن میرے پاس رقم نہیں، میرے پاس خرچہ نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس مال نہیں، میرے پاس پیسے نہیں۔ عثمان کو پتہ چلا تو عثمان نے کہا علی میرے بھائی ادھر آ جا، شادی آپ کی ہوگی، خرچہ عثمان غنی کا ہوگا۔ سیرت کا آغاز کرنا ہے تو یہاں سے کر۔ تاریخ طے ہو گئی، حضرت فاطمہ الزہرا کو
بنانے سنوارنے والی ایک عورت تھی. میں نے کہا اس عورت کا کیا نام ہے جس نے شادی کے موقع پر حضرت حسین کی ماں کو بنایا اور سنوارا ہے؟ جواب ملا کہ امی عائشہ ہے. میں نے کہا عائشہ کون ہے؟ جواب ملا صدیق اکبر کی بیٹی ہے. آغاز کرنا ہے تو وہاں سے کر. پھر شادی کی تاریخ طے ہو گئی. آقا نے علی سے کہا کہ مسجد نبوی میں آ جاؤ. آقا بھی تشریف لے آئے. حضرت علی کا نکاح ہو رہا ہے, شادی ہو رہی ہے. آقا نے خطبہ پڑھا. گواہ کون ہے پتہ ہے؟ ایک کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے. سیرت کا آغاز کرنا ہے نا تو یہاں سے کر. پھر کیا ہوا؟ جیس کا سامان لایا جا رہا ہے فاطمہ الزہرا کا. بازار ایک نوجوان جاتا ہے, جیس کا سامان اٹھا کر لاتا ہے. میں نے کہا جیس کا سامان خریدنے والا کون ہے؟ جواب ملا اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. سیرت کا آغاز کرنا ہے نا, حسین کا تذکرہ کرنا ہے نا, پھر یہاں سے کر. پھر سن 4 ہجری میں حضرت حسین کی ولادت پیدائش ہوتی ہے. حسین دنیا میں قدم رکھتے ہیں. اب توجہ رکھنا کہ جب حضرت حسین پیدا ہو رہے تھے اس وقت اس کی امی کے پاس ایک دائیہ تھی, ایک عورت تھی. میں نے پوچھا اس عورت کا نام کیا ہے جو حضرت حسین کے ولادت کے وقت وہاں موجود بھی ہے, جس نے سب سے پہلے حسین کو اٹھایا بھی ہے, سینے سے لگایا بھی ہے, نبی کو پیش بھی کیا ہے. جواب ملا اس کا نام اسماء بنت امیس ہے. میں نے کہا اسماء بنت امیس کون ہے؟ جواب ملا یہ صدیق اکبر کی بیوی ہے. کربلا کو بیان کرتا ہے راوی بے ایمان. یہ روایتیں بیان کیوں نہیں کرتا؟ یہ محبت کی باتیں کرتا کیوں نہیں ہے؟ شیطان کہیں کا فسادی لڑانے کی باتیں کرتا ہے. یہ محبت کی باتیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟ محبت. دور سے ہم فقہ واریت کے خلاف ہیں, ہم کسی کے خلاف بولتے نہیں, ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی کی شادی ہو رہی ہے, مشورہ دینے والا کون ہے؟ بولے کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ جیس کا سامان لانے والا کون ہے؟ ولادت کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ مکان میں کون ہے؟ پھر حسین کو اٹھا کر پہلی مرتبہ آقا کی خدمت پہ پیش کرنے والی عورت کا نام بھی اسماء بنت امیس ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی ہے. میں عرض کر رہا تھا آؤ حسین کا تذکرہ کرے, پھر یہاں سے کرے. پھر 7 دن بعد میرے آقا تشریف لائے, حضرت حسین کو سینے سے لگایا, لگا کر نام رکھا حسین. کیا رکھا؟ نام کیا رکھا؟ پہلے ایک بھائی تھا, اس کا نام رکھا حسن. اس بھائی کا نام رکھا زور سے زور سے. نام کس نے رکھا؟ نبی نے رکھا. کسی کا نام پیر رکھے, مرشد رکھے, امام رکھے, خطیب رکھے, مؤلف رکھے, مصنف رکھے, محقق رکھے, مدقق رکھے. حسین تیری عظمت میں قربان ہو جاؤں, تیرا نام نبی نے نہیں, نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے. ایک بھائی کا نام رکھا حسن, ایک بھائی کا نام رکھا حسین. حسن بھی حسن سے ہے, حسین بھی حسن سے ہے. حسن بھی حسین تھے, حسین بھی حسین تھے. نانا جو حسین, ہاں نام رکھنے والا حسین ہے. حسین بھی حسن سے, حسن بھی حسن سے, حسین بھی حسین, حسن بھی حسین. نام رکھنے والا نانا محمد مصطفیٰ جو حسین ہے. اتنے حسین ہیں. نبی کا حسن بیان کر کے عنوان کو آگے لے جاؤں گا. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قدم رکھا. ایک طرف صدیق اکبر تھے, ایک طرف فاروق اعظم تھے, درمیان میں میرے نبی تھے. میرے نبی نے یوں مسجد میں قدم رکھا. سبحان اللہ. سامنے والے بھی بولے کہاں؟ میں بات سمجھانے لگا ہوں کہاں؟ مسجد میں. آقا کا ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پہ, ایک فاروق اعظم کے کندھے پہ. آقا نے مسجد میں قدم رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں نہیں, یہاں قدم رکھا. کہاں قدم رکھا؟ مسجد میں. کہاں؟ مسجد میں. کوئی منظر نہ سمجھے, نہیں سمجھے.
مسجد میں قدم رکھا، ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پہ، ایک ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پہ، آقا نے دیکھا کہ علی پہلے سے مسجد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ مسجد میں۔ عمر کہاں ہے؟ مسجد میں۔ ہم کہاں ہیں؟ مسجد میں۔ وہ کہاں؟ آقا نے مسجد میں قدم رکھا، علی مسجد میں، علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے علی کو دیکھا، علی مسکرا اٹھے، آقا رک گئے، فرمایا علی میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ، مسکرائے کیوں ہو؟ سبحان اللہ۔ کیوں ہو؟ مسکرائے کیوں ہو؟ رائے روئے وہ، ہم کیوں روئے؟ بے شک۔ علی مسکرا اٹھے۔ آقا نے پوچھا علی مسکرائے کیوں؟ عرض کیا آقا خوبصورت تو آپ بہت ہیں، لیکن آج ابو بکر و عمر کے ساتھ آپ کا مسجد میں آنا، علی کہتا ہے مجھے اچھا لگا۔ علی کہتے ہیں مجھے اچھا لگا۔ آقا نے مسجد میں قدم رکھا، صدیق نے مسجد میں قدم رکھا، عمر نے مسجد میں قدم رکھا، علی بھی مسجد، سبحان اللہ۔ علی بھی۔ کسی نے کہا مولانا آگے چلے، میں نے کہا نہیں رکو، آقا نے مسجد میں قدم رکھا، علی مسجد میں، تو پتا چلا علی بھی مسجد والا، نبی بھی مسجد والا، سنی بھی مسجد والا، مسجد والا ہی نبی والا، مسجد والا ہی علی والا۔ جن کے پاس مسجد نہیں ہے وہ علی والے بھی نہیں، نبی والے بھی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نے علی کو مسجد میں دکھایا تو اپنے گھر دکھایا، دکھا نہیں سکتا تو ماننا پڑے گا۔ علی بھی مسجد والا، سنی بھی مسجد والا۔ علی سے پوچھا علی مسکرائے کیوں ہو؟ عرض کیا آقا خوبصورت تو آپ ہیں، آپ تو اتنے حسین ہیں نا، آپ نے دنیا میں قدم رکھا، مکے والوں کو پتا چلا ابو طالب آیا، عبد المطلب آیا، قریبی آئے، دور والے آئے، انہوں نے کہا کہ محمد کے عبداللہ کے ہاں محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، جا کر دیکھے تو صحیح محمد کیسا ہے۔ مکے والے سارے آ گئے، عبد المطلب نے دیکھا، دیکھ کر کہا بچے بڑے دیکھے، محمد جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا تو کہاں سے دیکھتا؟ میں نے کئی سفر کیے، مکے کا سفر کیا، مدینے کا سفر کیا، عرب کا سفر کیا، روم کا سفر کیا، میں نے شام کے بچے دیکھے، عراق کے بچے دیکھے، یمن کے بچے دیکھے، محمد جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ابو لہب نے بھی کہا ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا، آمینہ کہتی ہے ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے آدم کا حسن دیکھا، نوح کا حسن دیکھا، ابراہیم کا حسن دیکھا، شعیب کا حسن دیکھا، جی ہاں میں نے یوسف کا حسن دیکھا۔ کون سا یوسف ہے؟ فقطعنا ایدیہن، حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی ہے، کہا محمد جیسا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ جبریل کہتا ہے میں نے بھی نہیں۔ کسی نے کہا مولانا حضرت یوسف اتنے حسین ہیں، فقطعنا ایدیہن، حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، کتنے کمال کا حسن تھا۔ میں نے کہا اس حسن کو میرا سلام ہے، لیکن میرے نبی کے حسن کے سامنے وہ ابتدا ہے۔ ابتدا کیسے؟ میں نے کہا وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹا ڈالی ہے۔ میں نے کہا جمال محمد تو یہ ہے، اور جنہوں نے دیکھا ان کی بات میں نہیں کرتا، جنہوں نے دیکھا بدر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، احد میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خندق میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خیبر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، میدانوں میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، پہاڑوں میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، کربلا میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، ہاں گلیوں میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے۔ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا وہ کٹتے چلے گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا نہیں، سنا، کٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ کہنے لگا کون ہے؟ میں نے کہا تو نے حق نواز کا نام نہیں سنا، ایثار کا نام نہیں سنا، فاروق اعظم حیدری کا نام نہیں سنا، تو نے شعیب ندیم کا نام نہیں سنا، تو نے عبدالغفور ندیم کا نام نہیں سنا، تو نے مفتی سعود کا نام نہیں سنا، تو نے مسعود کا نام نہیں سنا، تو نے ڈاکٹر فیاض کا نام نہیں سنا، تو نے دلشاد کا نام نہیں سنا، تو نے سرفراز کا نام نہیں سنا، تو نے کامران کا نام نہیں سنا۔ ارے ایک ہوتا میں نام لیتا، یہاں تو شہداء کی قطاریں نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کس کی شہید کا تذکرہ کروں؟
میں نے کہا وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹا ڈالی۔ حق نواز نے جمال محمد کو دیکھا نہیں، سنا تھا، ایثار نے دیکھا نہیں، سنا تھا، فاروقی نے دیکھا نہیں، سنا تھا، حیدری نے دیکھا نہیں، سنا تھا۔ کسی نے کہا یہ کٹے کیسے؟ میں نے کہا جمال محمد کو دیکھا نہیں، سنا تھا۔ وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹا ڈالی۔ آج ایک طبقہ بکواس کرتا ہے، کفر بکتا ہے، کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد نعوذ باللہ نبی کے سارے صحابہ بدل گئے۔ بولو استغفر اللہ، بولو لعنت ہے تم پر۔ کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد بدل گئے۔ میں نے کہا بکواس کر رہے ہو، جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا وہ بدل گئے، میں نہیں مانتا۔ مجھے لگا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا جنہوں نے دیکھا وہ کیسے بدلے، جنہوں نے سنا کٹ گئے، بدلے نہیں ہیں۔ تو کہتا ہے صحابہ بدل گئے، ارے تو صحابہ کی بات کرتا ہے، 1400 سال کے بعد سپاہ صحابہ نہیں بدلی۔ صحابہ کے زندہ ہے، کوئی پریشان نہ ہو اس نے کسی جماعت کا نام لیا، کوئی پریشان نہ ہو، میں نے جماعت کا نام نہیں لیا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اس دور میں جنتی صحابہ ہیں، اس دور میں جنتی سپاہ صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں کس نے کہا سپاہ صحابہ کسی جماعت کا نام ہے، تنظیم کا نام ہے، تحریک کا نام ہے؟ نا 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 نا، سپاہ صحابہ جماعت کا نام نہیں۔ کہنے لگا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے وہ سپاہ صحابہ ہے۔ جس کا کلمہ ان سے ملے وہ کون ہے؟ ہمارے پاس جو کلمہ ہے نبی سے لینے والے کون؟ صحابہ۔ ہم تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ نماز کا طریقہ لینے والے کون؟ صحابہ۔ ہم تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ جس کا کلمہ ان سے ملے، نماز صحابہ سے ملے، روزے کا طریقہ صحابہ سے ملے، حج کا طریقہ صحابہ سے ملے، زکوٰۃ کا طریقہ صحابہ سے ملے، جہاد کا طریقہ صحابہ سے ملے، اذان صحابہ سے ملے، جن کا عقیدہ صحابہ سے ملے وہ اپنے آپ کو سپاہ صحابہ کہے تب بھی ہے، ڈر کی وجہ سے نہ کہے تب بھی ہے۔ اگر صحابہ کے سپاہی نہیں ہو تو کہیں اور سے کلمہ لے لو، کلمہ صحابہ والا پڑھتے وہی کلمہ ہے یا کوئی اور کلمہ ہے؟ نماز کا طریقہ ان سے، روزے کا طریقہ ان سے، حج کا طریقہ ان سے، زکوٰۃ کا طریقہ ان سے، الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن ان سے لیا، عثمان سے لیا۔ پھر بھی اگر تم صحابہ کا سپاہی نہیں پھر تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجر صحابہ جنتی، انصار صحابہ جنتی، ربا اور کون جنتی؟ کہا اس دور میں صحابہ جنتی، اس دور میں تابعداران صحابہ جنتی۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم۔ رب اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ چھوڑو گے تمہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا حسین ہے، حسین بھی حسین، حسن بھی حسین ہے۔ آقا نے مسجد میں قدم رکھا، حضرت علی نے عرض کیا آقا خوبصورت تو آپ ویسے بھی ہیں، آپ دنیا میں آئے۔ جبریل کہتا ہے ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ رب نے فرمایا ہوگا جبریل مجھے رب کہتے ہیں، زمین و زمان، مکین و مکان، ہوا و فضا و خلا و جمادات نباتات، ستارے سیارے نجوم کواکب، بحر و بر، پوری کائنات کو میں نے بنایا، حسینوں کو میں نے پیدا کیا، حسن کو میں نے پیدا کیا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے محمد جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ ارے جبریل تو کہاں سے دیکھتا؟ محمد جیسا بچہ میں نے بنایا ہی نہیں۔ حضرت علی مسکرائے، علی نے کہا یہ منظر مجھے اچھا لگا۔ جبریل حاضر ہو گئے، اس نے کہا کہ آقا آپ کا ابو بکر عمر کے ساتھ آنا مجھے بھی اچھا لگا۔ حضرت عثمان آئے،
حضرت عثمان کا، حضرت ابو بکر و عمر کا آپ کے ساتھ مسجد کے آنا اچھا لگا۔ جبریل نے کہا مجھے بھی اچھا لگا۔ رب نے جبریل کو جواب روانہ کیا، جا کر نبی کو بتاؤ آپ کا یوں مسجد میں آنا اگر علی کو اچھا لگا، حسن کو اچھا لگا، حسین کو اچھا لگا، صحابہ کو اچھا لگا، آل بیت کو اچھا لگا، جبریل کو اچھا لگا، خود نبی کو اچھا لگا، میں رب اعلان کرتا ہوں مجھے بھی اچھا لگا، اور اتنا اچھا لگا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، محبوب جب تجھے روزے سے اٹھاؤں گا تیرا ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پر ہوگا، ایک فاروق اعظم کے کندھے پر ہوگا۔ حضرت حسین کی سیرت کا آغاز کرنا ہے تو وہاں سے کر۔ نام رکھا میرے نبی نے حسن حسین، یہ دونوں نام میرے نبی نے رکھے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آتا ہے، حضرت حسین کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہیں، اور بیماری کے وقت تیمارداری کرنے میں دو خواتین ہیں، ان میں ایک کا نام ام امیس ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو حضرت حسین کی ماں کی تیمارداری کر رہی ہے؟ جواب ملا یہ ابو بکر صدیق کی اہلیہ ہے۔ پھر فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا، جنازہ حاضر ہے، حضرت علی موجود، حضرت حسن موجود، حضرت حسین موجود، حضرت عباس موجود، حضرت عبداللہ ابن عباس موجود، صحابہ موجود، اہل بیت موجود، جنازہ سامنے ہے۔ اتنے میں حضرت علی نے صدیق اکبر کو ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ آپ پڑھائیں گے امیر المومنین۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ علی میرے بھائی جنازہ آپ پڑھائے۔ حضرت علی نے کہا ابو بکر آپ کو نبی نے آگے کیا ہے، جس کو نبی آگے کرے اس کو پھر علی پیچھے نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر آگے ہیں، حسن پیچھے ہیں، حسین پیچھے ہیں، علی پیچھے ہیں، عباس پیچھے ہیں، عبداللہ ابن عباس پیچھے ہیں، حضرت صحابہ پیچھے ہیں، اہل بیت پیچھے ہیں، یہ سارے مقتدی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق امام ہے۔ حضرت حسین کی سیرت کا یہ حصہ بیان کیوں نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہیں کیا جا رہا کہ حضرت ابو بکر آگے ہیں، حسین بھی پیچھے ہیں، حسن بھی پیچھے ہے، سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سلسلہ چلتا چلتا ہے۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک حضرت صدیق اکبر نے خلافت کی۔ حضرت حسین آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے 10 سال تک۔ حضرت حسین حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور اسی انداز میں 12 سال تک حضرت حسین نے حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں، حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہوتا ہے، دروازے پہ پہرے داروں میں ایک حسن نظر آتا ہے، ایک حسین نظر آتا ہے۔ آخر راوی اس کو بیان کیوں نہیں کرتا، میرا خطیب بیان کیوں نہیں کرتا، کربلا سے باہر کیوں نہیں آتا؟ یہ محبت کی باتیں، یہ محبت کی باتیں، یہ پیار کی باتیں، یہ اتحاد کی باتیں، ان کو بتایا کیوں نہیں جاتا، قوم کو سمجھایا کیوں نہیں جاتا؟ پھر حضرت حسن نے حضرت حسین نے امیر معاویہ کو اپنے ہاں بلایا، والد کی مسجد میں حضرت علی کی مسجد میں بٹھایا۔ حضرت حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ کو اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کے ممبر پہ بٹھایا، اور ممبر پہ بٹھانے کے بعد حضرت حسن نیچے بیٹھ گئے، حسین نیچے بیٹھ گئے، حضرت حسن کھڑے ہو گئے۔ معاویہ سے کہا معاویہ ہاتھ آگے کرے، معاویہ نے ہاتھ آگے کیا۔ حضرت حسن نے یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ کوئی کربلا کا راوی نہیں ہے، یہ وہ تحقیقی بات ہے، اس کا انکار سنی بھی نہیں کر سکتا، شیعہ بھی نہیں کر سکتا، اپنا بھی نہیں کر سکتا، پرایا بھی نہیں کر سکتا۔ معاویہ کو گالی دینا بڑا آسان ہے، لیکن حقائق کو کے سامنے ڈٹ جانا آسان نہیں ہوتا۔ بلانے والا حسن ہے، بلانے والا حسین ہے، منبر پہ معاویہ ہے، سامنے حسن ہے، سامنے حسین ہے۔ حسن کھڑے ہوتے ہیں، معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، رکھ کر اعلان کرتے ہیں دنیا والوں دیکھو آج کے بعد معاویہ حضرت حسن کا امام۔ اس کے بعد حضرت حسین کھڑے ہوتے ہیں، امیر معاویہ سے کہتے ہیں ہاتھ آگے کریں، ہاتھ آگے کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد اعلان کیا دنیا والوں امیر معاویہ حضرت حسین کا بھی امام ہے۔ 20 سال تک حضرت حسین امیر معاویہ سے سالانہ وظیفہ لیتے رہے، یہ بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک گاؤں تحفے میں معاویہ نے حضرت حسین کو دیا، اس کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت عمر نے 5000 وظیفہ حسین کا مقرر کیا،
اس کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس کردار نہیں ہے۔ دیوبندیوں تمہیں کیا ہوا؟ بریلویوں تمہیں کیا ہوا؟ اہل حدیثوں تمہیں کیا ہوا؟ 1400 سالوں سے ایک منصوبے کے تحت اس نے تمہیں بھی عوام کو بھی کربلا میں بند کیا ہے تاکہ حسین کا بچپن سامنے نہ آئے، جوانی سامنے نہ آئے، شجاعت سامنے نہ آئے، عبادت سامنے نہ آئے، تلاوت سامنے نہ آئے، نمازیں سامنے نہ آئے، حج سامنے نہ آئے۔ اور آپ بھی کربلا میں، خطیب بھی کربلا میں۔ آج کے بعد اپنے خطباء سے کہو، اپنے ائمہ سے کہو، اپنے علماء سے کہو، اپنے شیخ الحدیثوں سے کہو، حسین کی زندگی کا 3 دن کیوں بیان کرتے ہو؟ 60 سال کیوں نہیں بیان کرتے؟ حسین کا بچپن بھی بیان کر، جوانی بھی بیان کر، داڑھی بھی بیان کر، قرآن سننا بھی بیان کر۔ تمہارے پاس حسین کا کردار ہے۔ حسین حافظ القرآن تھا تو ہمارے ہاں بچہ بھی حافظ القرآن ہے، 90 سال کا بابا بھی حافظ القرآن ہے۔ دیوبندیوں میں حافظ القرآن، بریلویوں میں حافظ القرآن، اہل حدیثوں میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حسین بھی حافظ القرآن ہے، دیوبندیوں میں بھی، بریلویوں میں بھی، اہل حدیثوں میں بھی، مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا تیری یہ بات نہیں مانتا۔ میں نے کہا کون سی بات نہیں مانتا؟ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن نہیں۔ میں نے کہا دیوبندیوں میں نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ بریلویوں میں نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ اہل حدیثوں میں نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا پھر کس کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا ایک طبقہ اور بھی ہے تمہارا، ان میں حافظ القرآن ہے؟ نہیں نہیں ان میں نہیں دیوبندیوں میں ہے، بریلویوں میں ہے، اہل حدیثوں میں ہے، مقلدوں میں ہے۔ غیر مقلدوں میں؟ میں نے کہا سب میں ہے۔ کہنے لگا ایک طبقہ اور بھی ہے تمہارا، ان میں حافظ القرآن نہیں۔ میں نے کہا جن میں حافظ القرآن نہیں وہ حسینی بھی نہیں، وہ میرا بھی نہیں ہے۔ آپ کا ہے؟ نہیں آپ کا ہے؟ نہیں کہنے لگا کہیں کہیں آپ والوں کے ساتھ نظر جو آتا ہے، اگر تیرا نہیں تو تیرے والوں کے ساتھ نظر کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا ہم حنفی، ہم کیا ہے؟ حنفی، کیا ہے؟ حنفی۔ کہنے لگا مولانا کیا مسئلہ؟ میں نے کہا ہمارے مسلک میں شکار کے لیے کتا پالنا جائز، کھیتوں کی رکھوالی کے لیے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے جو رکھا ہے وہ سیاسی شکار کے لیے رکھا ہے، مسلمان بنا کر نہیں۔ کہنے لگا مولانا کتا پالنا جائز ہے، شکار کے لیے کالا ہو یا سفید ہو، لیکن اس نے اگر کالا رکھا ہے مولوی صاحب نے، پھر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا ناراض کی اس بات پہ نہیں کہ مولانا آپ نے کالا کتا کیوں رکھا، شکار کے لیے رکھا ہے، کالا رکھ تب بھی جائز، سفید رکھ تب بھی جائز۔ ہم تو کہتے ہیں تو نے جو کتا رکھا ہے صرف کالا نہیں ہے، باولا بھی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی پاگل ہے۔ کیا ہے؟ پاگل۔ کہنے لگا پاگل کیسے؟ میں نے کہا جو ابو بکر کو بھونکے وہ پاگل نہیں، جو عمر کو بھونکے وہ پاگل نہیں، جو عثمان کو بھونکے وہ پاگل نہیں، جو علی کو بھونکے وہ پاگل نہیں، جو معاویہ کو بھونکے جو پاگل نہیں، صحابہ کے نبی کے صحابہ کو بھونکے پاگل نہیں، مریدوں کو بھونکے وہ پاگل نہیں۔ ہم کہتے ہیں مولانا یہ پاگل کتا رکھے، یہ کتا جو جن کو صحابہ کی حیا نہیں ہے ان کو مولوی کی بھی حیا نہیں ہو سکتی۔ ماما